یہ ایک خوفناک سچی کہانی ہے۔ اس کا ہر لفظ، ہر لمحہ کائنات نامی ایک لڑکی کی زندگی سے جڑا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی اس محلے کے لوگ یاد کر کے کانپ اٹھتے ہیں، کیونکہ اس رات اس سنسان گھر میں جو کچھ ہوا وہ آج تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کائنات فیصل آباد کے ایک پرانے علاقے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا پرانا خاندانی مکان تھا، مگر والدین کے انتقال کے بعد وہ اکیلی رہ گئی۔ پڑوسی اکثر کہتے تھے کہ کائنات وہ گھر خالی کر دو، وہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ راتوں کو وہاں روشنی جلتی ہے، دروازے بند ہونے کی آوازیں آتی ہیں، مگر کائنات ہمیشہ مسکرا کر کہتی، یہ سب وہم ہے، یہ میرا گھر ہے، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ کائنات اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ رہی تھی، کیونکہ اسے خوفناک کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت وہ کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، قدموں کی بھاری چاپ۔ وہ چونکی اور ٹارچ لے کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اوپر کوئی بھی نہیں تھا، مگر ایک پرانا آئینہ دیوار سے گرا پڑا تھا۔ اس کے ٹوٹے شیشے میں اس لمحے بھر کے لیے اپنی ہی جھلک نظر آئی۔ اس کے پیچھے ایک سیاہ سایہ دکھائی دیا، جو فوراً غائب ہو گیا۔ اس رات کے بعد سے ہر رات کوئی نہ کوئی چیز ایسے ہی ہوتی رہتی، ہلکی ہلکی سرگوشی سنائی دیتی۔ کبھی دروازہ خود بخود کھلتا، کبھی کچن میں پانی کی آواز آتی اور کبھی برتن گرنے کی آواز آتی۔ ایک رات جب وہ سونے لگی تو چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی ننگے پاؤں بھاگ رہا ہو۔ وہ ڈر گئی اور نیچے صحن میں آ کر اس نے لائٹ جلائی۔ پوری لائٹ جلتے ہی ہر طرف روشنی ہو گئی اور جو پنکھے تھے وہ بند ہو گئے، اور ایک لمحے کو کمرے کی کھڑکی خود بخود بند ہو گئی۔ کائنات نے ہمت دکھائی، دروازہ کھولا اور اوپر چلی گئی۔ اوپر صرف ایک پرانا صندوق رکھا تھا جو اس کے والد کا تھا۔ اس کے اندر سے کسی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کائنات نے ہمت کر کے صندوق کھولا، مگر اندر کچھ نہیں تھا، بس ایک پرانی تصویر تھی جس میں ایک اجنبی عورت کھڑی تھی، مگر پیچھے گھر بالکل وہی تھا۔ اگلی رات 12 بجے کے قریب جب بجلی چلی گئی تو کائنات نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ صحن میں کوئی عورت سفید لباس میں کھڑی تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل سیاہ تھا۔ کائنات نے چیخ ماری، مگر آواز جیسے گلے میں ہی پھنس گئی۔ عورت نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور کہا، یہ میرا گھر ہے، تم کیوں رہتی ہو یہاں سے چلی جاؤ۔ کائنات نے قرآن پاک اٹھایا اور زور سے آیت الکرسی پڑھی، اور جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا وہ سایہ چیخ کر غائب ہو گیا۔ دیواروں پر ہاتھوں کے سیاہ نشان رہ گئے۔ اگلی رات کائنات نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے گی، مگر جب سامان پیک کرنے لگی تو کمرے میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور کھڑکی کے شیشے خود بخود ٹوٹنے لگے، اور وہی عورت دوبارہ سامنے آ گئی۔ کائنات نے کہا، میں جا رہی ہوں، تمہیں تمہارا گھر واپس دے رہی ہوں۔ عورت مسکرائی اور دھیرے سے بولی، اب دیر ہو گئی ہے۔ اسی لمحے کائنات بھی ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ ہمیں بے ہوش پڑی ملی تھی، اور گھر کے ہر کمرے کی دیواروں پر کسی کے ناخنوں سے بنے نشانات تھے۔ پھر کائنات نے وہ اپنا گھر بیچ دیا اور دوسرا گھر لے لیا، اور آج تک کوئی بھی اس گھر میں ایک رات سے زیادہ نہیں ٹھہرا۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے اب بھی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سچ ہے یا نہیں، مگر جو بھی ہے، کائنات کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔